بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت دانیال علیہ السلام کی پرورش کس طرح شیروں کے درمیان ہوئی، آگ کو آپ کے لیے کس طرح معتدل کر دیا گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام 3300 قبل مسیح میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک خاندان اشرافیہ سے تھا۔ آپ کی پیدائش کے بعد جلد ہی مصر اور یہودا کے مابین جنگ چھڑ گئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا تعلق چونکہ مقتدر خاندان سے تھا، اس لیے اس جنگ میں دشمن کے غالب آ جانے کی صورت میں آپ علیہ السلام کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ خطرے کے پیش نظر آپ کے والدین نے آپ علیہ السلام کو جنگل میں لے جا کر اللہ کے امان میں چھوڑ دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس وقت بہت چھوٹے تھے اور شیر خوار بچے تھے۔ جیسے ہی شیروں کو انسانی بو محسوس ہوئی، وہ دانیال علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ اللہ پاک کی قدرت دیکھیے کہ ایک وحشی درندہ جس کی فطرت میں ہی شکار کرنا لکھا ہے، اس وحشی درندے کو اللہ پاک نے دانیال علیہ السلام کی حفاظت سونپ دی۔ شیروں کا غول آپ علیہ السلام کے گرد جمع ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو پیار سے چاٹنا شروع کر دیا۔ روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کی خوراک اور پرورش شیروں نے ہی کی۔ چند سال بعد ایک چرواہا حضرت دانیال علیہ السلام کو جنگل میں کھیلتا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس چرواہے نے آپ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور آپ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ وقت گزر گیا، دانیال علیہ السلام جوان ہو گئے اور روایت کے مطابق کم و بیش 14 سال بیت المقدس میں مقیم رہے کہ بابل کا طاقتور بادشاہ اور مشہور تاریخی کردار بخت نصر بیت المقدس پر حملہ آور ہو گیا اور ہر طرف کشت و خوں کا بازار گرم ہو گیا۔ بخت نصر فتح یاب ہو گیا۔ فتح یاب ہونے کے بعد اس نے بیت المقدس کے بہت سے نوجوانوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بابل میں قیدیوں پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ چونکہ فطری طور پر بیت المقدس کے نوجوان بابل کے نوجوانوں کے مقابلے میں حسین تھے، اس لیے بابل کے افراد اپنے بادشاہ بخت نصر سے شکایت لگاتے ہیں کہ بیت المقدس کے قیدیوں نے ہماری بیویوں کو اپنی طرف متوجہ کر رکھا ہے، لہٰذا یا تو ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے یا بابل سے دور بھیج دیا جائے۔ بخت نصر انہیں حکم دیتا ہے کہ مجھے ان سے کوئی غرض نہیں۔ یوں تو ان جوان قیدیوں کو قتل کرنے کے لیے ایک میدان میں جمع کیا جاتا ہے۔ تمام لوگ میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ قتال شروع کیا جاتا، بادشاہ بخت نصر پوچھتا ہے، ان میں سے وہ 4 حسین قیدی کون ہیں جن کا چرچا عام ہے؟ ان 4 قیدیوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل ہوتے ہیں۔ بخت نصر ان 4 قیدیوں کی رہائی کا حکم دیتے ہوئے انہیں اپنے ایک وزیر کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ ان کی تربیت کر کے ان کو محل میں نوکری پر رکھا جا سکے۔ دوران تربیت حضرت دانیال علیہ السلام شریعت موسوی کی پیروی کرتے ہوئے، حرام عمل اور خوراک سے مکمل پرہیز کرتے ہوئے اپنی 3 سالہ تربیت مکمل کرتے ہیں۔ اسی دوران اللہ پاک حضرت دانیال علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کے علم سے نواز دیتا ہے۔ بخت نصر کے محل میں تعینات ہونے کے بعد ان کی کارکردگی سے متاثر ہو کر بخت نصر حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنا وزیر بنا لیتا ہے۔ دوسری جانب اللہ تبارک و تعالی حضرت دانیال علیہ السلام کو پیغمبری نواز دیتا ہے۔ بابل کے لوگوں کو حضرت دانیال علیہ السلام کی پاک بازی اور ترقی ایک آنکھ نہیں بھاتی، مگر باوجود کوشش کے وہ حضرت دانیال علیہ السلام کی کوئی خامی نہ ڈھونڈ پاتے۔ اس ناکامی پر حاسدین بخت نصر کے پاس پہنچے اور دانیال علیہ السلام کی شکایت کی کہ آپ کا وزیر تو پیغمبروں کی طرح تبلیغ کرتا ہے اور جو شراب ہم پیتے ہیں آپ کا وزیر وہ بھی نہیں پیتا۔ بخت نصر آزمائش کے لیے حضرت دانیال علیہ السلام کو طلب کرتا ہے اور شراب پینے کا کہتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے شراب پینے سے انکار کرنے پر وہ آپ علیہ السلام کو شیروں کے کٹہرے میں قید کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔
حضرت دانیال علیہ السلام کے کٹہرے میں جاتے ہی شیر آپ سے اظہار عقیدت اور اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے تو پہلے ہی بچپن میں شیروں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ بخت نصر حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے درمیان ان کے حال پر چھوڑ کر غافل ہو جاتا ہے۔ کچھ مدت کے بعد بخت نصر ایک خواب دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے، مگر قبل اس کے کہ وہ خواب کی تعبیر جان پائے وہ خواب ہی بھول جاتا ہے۔ ہر جانب سے مایوس ہو کر حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اپنے بھولے ہوئے خواب کے بارے میں پوچھتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کی عطا کردہ علم سے اسے بتاتے ہیں کہ تم نے خواب میں ایک بہت بڑا بت دیکھا ہے جس کو ایک بہت بڑا پتھر آ کر لگتا ہے اور بت ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بت شکن پیدا ہوگا اور بتوں کو پوجنے والوں اور ان کی سلطنتوں کو ختم کر دے گا۔ بخت نصر حضرت دانیال علیہ السلام کی قابلیت سے متاثر ہو کر آپ علیہ السلام کو دوبارہ وزارت پر فائز کر دیتا ہے۔ حاسدین پھر بادشاہ کو ورغلاتے ہیں اور وہ ایک بہت بڑا بت بنواتا ہے اور پھر حضرت دانیال علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بت کی پوجا کرو، ورنہ ایسا نہ کیا تو آگ میں جلنے کو تیار ہو جاؤ۔ حضرت دانیال علیہ السلام کہتے ہیں ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر بخت نصر آگ بگولا ہو جاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کرواؤ اور حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے 3 ساتھیوں کو آگ میں ڈلواؤ۔ بخت نصر کے حکم پر جیسے ہی حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو آگ کے الاؤ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ آگ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر کوئی اثر نہیں کر رہی اور آگ میں ایک بہت لمبا قداور 5واں شخص بھی نظر آ رہا ہے۔ بخت نصر حضرت دانیال اور ان کے ساتھیوں کو آگ سے نکالنے کا حکم دیتا ہے جن کو کوئی آنچ بھی نہیں آئی ہوتی۔ اللہ کے حکم سے وہ بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں۔ بخت نصر کے استفسار پر حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے رب کے حکم سے آگ بے اثر ہو گئی اور وہ 5واں شخص اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا۔ اس واقعے کے بعد بخت نصر اپنی حرکتوں سے باز آ جاتا ہے اور حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو آزاد کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بخت نصر کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بابل میں ہی تمام زندگی مقیم رہتے ہیں اور آپ کا وصال بھی وہیں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک بھی وہیں پر ہے۔